کہا جاتا ہے کہ جب دل میں خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر انسان میں دنیاوی ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، یہ میری زوجہ ہیں، ان پر اچانک آسیب کا حملہ ہوا ہے، شاید جن چڑھا ہے۔ مولوی صاحب نے دم درود کیا تو جن باتیں کرنے لگ گیا۔ مولوی صاحب بولے، ابھی کے ابھی باہر نکلو۔ جن بولا، میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اس عورت سے نکل کر شوہر سے چمٹ جاؤں گا۔ شوہر ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ مولوی صاحب بولے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس عورت کے شوہر سے کیوں چمٹ جانا چاہتے ہیں؟ جن بولا، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب بولے، اچھا تم اس طرح کرو، ان کی بیوی سے نکل جاؤ اور ان کے گھر کے قریب رہو۔ اس عورت کا شوہر نماز نہ پڑھے تو پھر اس شخص سے چمٹ جانا۔ جن بولا، ٹھیک ہے، میں نکل جاتا ہوں۔ چند دن بعد وہ عورت مولوی صاحب کو فون کر کے شکریہ ادا کرتی ہے کہ اب نہ صرف ان کا شوہر صف اول میں نماز پڑھتا ہے بلکہ اکثر مسجد کا دروازہ بھی وہی کھولتا ہے اور اذان بھی دیتا ہے۔ یہ عقد بعد میں کھلا کہ اس خاتون کو جن ون کچھ نہیں چڑھا تھا، اس نے شوہر کو نماز کا پابند بنانے کے لیے یہ واردات کر ڈالی تھی۔ نیا شادی شدہ جوڑا باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک ایک بڑا سا کتا بھونکتا اور غراتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ دونوں کو ہی لگا کہ یہ انہیں کاٹ لے گا۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر شوہر نے فوری طور پر اپنی بیوی کو بازوؤں میں اٹھا لیا تاکہ کتا بیوی کو نہ کاٹ سکے اور کم از کم بیوی تو کتے کے حملے سے بچ جائے۔ کتا بالکل نزدیک آ کر رکا، کچھ دیر تو بھونکا اور پھر پیچھے کی طرف بھاگا۔ شوہر نے چین کی سانس لی اور اس امید میں بیوی کو نیچے اتارا کہ بیوی کو آج میری محبت کا یقین آ گیا ہوگا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اس کی بیوی چلائی، میں نے آج تک لوگوں کو کتے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا مارتے یا پتھر پھینکتے تو دیکھا تھا، پر ایسا آدمی پہلی بار دیکھ رہی ہوں جو کتے کو بھگانے کے لیے اپنی بیوی کو پھینک رہا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے چھوٹے دروازے سے لوگ نکل رہے تھے۔ خوب رش پڑ گیا، کسی کا 1000 روپیہ نیچے گرا۔ ایک بندے کی نظر پڑی، وہ اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ رش زیادہ تھا، میں نے اس کھڑے بندے پر آوازیں کسنا شروع کی کہ وہ راستہ چھوڑے، کیونکہ راستہ روکے کھڑا ہو کر اتنا رش تمہاری وجہ سے پڑ گیا ہے، آگے بڑھو۔ آدمی اپنی ٹانگ پکڑتے ہوئے بولا، میری لت سو گئی ہے۔ پاس کھڑا ایک دوسرا آدمی جس کو 1000 روپے والی بات پتہ تھی بولا، پتر لت نہیں ستی، تیرا ایمان سو گیا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے مل کر گھر واپس آیا تو سوچا تھوڑا بیگم کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، تو خود کو بہت پریشان اور اداس ظاہر کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ بیوی نے پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آدمی بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے تم بس چند گھنٹوں کے مہمان ہو۔ بیوی نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور بیڈ پر لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے کر تکیہ منہ کے اوپر کر لیا۔ شوہر نے بیوی کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا، بیگم یہ کیا تم سونے لگی ہو؟ بیوی تکیے کے پیچھے سے ہی بولی، دیکھو صبح مجھے بہت کام ہوں گے، تمہارے غسل کفن کا انتظام کرنا ہے، قبر کھدوانی ہے، ٹینٹ اور دریا منگوانی ہے،
نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب کو کہنا ہے، مسجد میں اعلان کروانے ہیں، تمہارے گھر والوں کو فون کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بلانا ہے، منع کے اسکول میں چھٹی کی درخواست بھیجنی ہے، اس کے رکشے والے کو منع کرنا ہے، دیگ کا آرڈر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خود تو تم نے صبح اٹھنا نہیں ہے، لہٰذا لائٹ آف کر دو اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ ایسی ہوتی ہیں ذمہ دار بیویاں۔ لڑکے نے 10 لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور اپنی ماں سے کہا، ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہی آپ کی بہو بنے گی، مجھے تو کون سی ہے ان 10 لڑکیوں میں سے؟ اماں نے بغور سب کو دیکھ کر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکی تمہاری پسند کی ہے اور تم اس سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو؟ لڑکا انتہائی حیرت سے بولا، جی بالکل، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ ماں بولی، کیونکہ ان سب میں سے مجھے صرف یہی لڑکی زہر لگ رہی ہے۔ پپو امی سے، یہ کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں؟ ماں بولی، تو یقیناً کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ سب تجھے اسی ڈائن نے کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں، جہاں اچھا لڑکا دیکھا وہیں شروع ہو گئیں۔ بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت مکار اور میسنی ہوتی ہیں، اور ان کا خاندان بھی۔ پپو امی بس بس، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ ایک آدمی کپڑے کے تھان آسمان کی طرف پھینک رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، ابو جی کہتے تھے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور میں نے بھی جوڑا سلوانا ہے۔ پپو نے پرانی موٹر سائیکل کو 10-10 روپے کے نوٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ دوست نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پپو بولا، مجھے مکینک نے کہا تھا کہ اس پر پیسے لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاسٹل میں رہنے والے ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، کیا بات ہے تم بہت پریشان ہو؟ دوست نے جواب دیا، کیا بتاؤں یار، میں نے گھر والوں کو خط لکھا تھا کہ ٹیبل لیمپ خریدنے کے لیے 5000 روپے دیں، انہوں نے ٹیبل لیمپ ہی بھیج دیا ہے۔